الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدقت يا رب العالمین. ارباب علم و دانش، محترم دوستو، بزرگوں، آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع ہیں. حق تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اور دین کے حوالے سے جو کچھ کہا جائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جمعہ کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت میرے دل میں جو درد ہے، یہ درد میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر. اگر روئے زمین کے سارے درختوں کو کلمے بنا لی جائیں، پانی جس شکل میں بھی ہوں، آبشار کے شکل میں ہو، ندی نالوں کی شکل میں ہو، بارش کی شکل میں ہو، دریاؤں اور سمندروں کی شکل میں ہو، وہ سارا کا سارا پانی سیاہی بن جائے، انک بن جائے، یہ دھرتی صحیفہ بن جائے، جن و انس مل کر بیٹھ جائیں، اللہ کے انعامات کو شمار کرنے لگے، کل میں گھس جائے گی، صحیفہ ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والوں کے ہاتھ معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر پائیں گے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار بہت ہی مشکل ہے، ہم نہیں کر پاتے. یہ محض اسی کا فضل ہے اور اسی کا کرم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا. اس سے بڑا کرم کہ رب العالمین نے ہمارے دل میں
ایمان کی شمع کو روشن کیا۔ اور اس سے بھی بڑا فضل جو اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ یہ اشارتاً بات آپ تک پہنچاتا چلا جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایمان کی شمع جو روشن کی ہے، اپنی دوستی کے لیے ہمیں جو منتخب کیا ہے، تو دوستی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی سے دوستی کا دم بھرتے ہیں تو وہ دوست آپ کو آزماتا ہے کہ میری یاری میں، میری دوستی میں یہ کتنا کھرا ہے اور کتنا سچا ہے۔ ہم نے جب اللہ سے دوستی کی، اللہ سے وفا کرنے کا ہم نے عہد کر لیا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہماری بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہماری نैاں پار لگا سکیں۔ تو رب العالمین پھر ہمیں جانچتا ہے، دیکھتا ہے۔ جب بھی ہم اللہ سے وفا کا اعلان کریں گے تو حق تعالیٰ کے یہاں سے دو طرح کے ایگزام ہوتے ہیں، دو ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یا تو خوشیوں میں آزمائے جاؤ گے یا مصائب میں آزمائے جاؤ گے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے مشکل جو آزمائش ہے اللہ کی، وہ خوشیوں والی ہے۔ مصیبت میں تو وہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ 103 کے ٹمپریچر پر اگر بخار چڑھا ہوا ہو تو فرعون صفت انسان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، اللہ رحم کر۔ لیکن جب ہر طرف سے فراوانی ہوں، ہر طرف سے سہولتیں ہوں، ہر طرف سے آشائشیں ہوں، تو اس وقت رب کہاں یاد آتا ہے؟ آپ خود مفتی بن جائیے، آپ خود جج بن جائیے اپنے آپ کے، اور اس مقام پر اپنے آپ کو رکھ کر غور کیجئے کہ ہم کس نعمت کے حوالے سے آزمائے جا رہے ہیں۔ رب العالمین اگر ہمیں خوشیوں میں آزما رہا ہے تو کیا ہم اس میں کامیاب ثابت ہو رہے ہیں؟ حق تعالیٰ اگر ہمیں مصائب میں آزماتا ہے تو کیا اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ ہماری زبانوں پر تو بڑے واویلے ہیں، یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ کبھی اپنے آپ میں بھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اپنے اس 5 فٹ کی کائنات پہ بھی کبھی غور کیا کہ جب ہم نے اللہ سے دوستی کا اعلان کیا ہے تو ہماری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، ہماری زبانیں صحیح بات کہہ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ صحیح معاملات کر رہے ہیں، ہمارا کھانا صحیح ہے،
روزمرہ کے معاملات ہمارے صحیح ہیں؟ دوستو، آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، خوشی ہو یا غم، مصیبتیں ہوں یا راحتیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے منشے کے مطابق گزارنے لگے تو آج بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں دو مثالیں بیان کی ہیں، خوشیوں والی بھی اور آزمائش والی بھی۔ ایک پیغمبر کو رب العالمین خوشیوں میں آزما رہا ہے، ہر طرف کے وسائل ہیں، انگلی کے اشارے پر ہوائیں فرما بردار نظر آتی ہیں، وادی میں پہنچتے ہیں تو چوٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ اس پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اس پیغمبر کی زندگی میں سیدنا سلیمان علی قائدنا وعلیہ تسلیم کی زندگی میں اللہ کا شکر نظر آئے گا۔ وادی میں پہنچے، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور نذرانہ وصول کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ دعوت حق پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کا سفر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ۔ سیدنا سلیمان اپنے لشکر سمیت چلے جا رہے ہیں، جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں۔ ایک وادی سے گزر ہوا جسے قرآن کریم نے وادی نمل سے تعبیر کیا ہے۔ قالت نملہ، ایک چیونٹی نے اپنی برادری کی خیر خواہی کرتے ہوئے اعلان کیا ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ۔ اپنی برادری سے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اپنے لشکر سمیت آ رہا ہے، تم چھوٹی چھوٹی ہونا نظر نہیں آتی، کہیں کچلی جاؤ۔ سوال پیدا ہوا کہ پیغمبر تو ظالم نہیں ہوتا، پیغمبر تو مظلوموں کا ساتھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم اس لیے کچلی جاؤ گی، چھوٹی ہو، نظر بھی نہیں آتی ہو، بے شعوری میں کچلی جاؤ گی،
اس لیے کہ ہر کبیر و صغیر کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. کوئی ہے اللہ کے سوا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. مفتاح الغیب نہیں فرمایا، مفاتیح الغیب. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. تم چھوٹی چھوٹی ہو نا، اس لیے کچھ لی جاؤ گی. سیدنا سلیمان نے چونٹی کی بات سن لی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سیدنا سلیمان کی ہنسی نکل گئی اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے کہ الہ العالمین تیرا کتنا بڑا کرم ہے، تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ چونٹیاں باتیں کرتی ہے وہ میں سن لیتا ہوں اور سمجھ لیتا ہوں. آج اللہ نے ہمیں نعمت دی ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا. ایک اور پیغمبر ہے جو آزمایا جاتا ہے مصائب میں. سب سے پہلا مقابلہ جو ہوا اپنے باپ سے ہوا. اپنے باپ سے مقابلہ ہوا. آزمائش میں آئے، باپ کو دعوت دیتے ہیں. کسی غیر کو دعوت دینا آسان ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. لیکن سیدنا خلیل اپنے باپ کو دعوت دیتے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے فرمانے لگے، ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. تم نے کیسوں کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے؟ کس کے سامنے جبین جھکاتے ہو؟ ایسے کمزوروں کے سامنے جبین جھکاتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ تمہارے مصائبوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ تمہاری پریشانیوں کا مداوا کر سکتا ہے. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. یہ تو اتنا بڑا نمک حرام ہے، اتنا بڑا نمک حرام ہے کہ جو اپنے محسن سے بھی وفا نہ کر سکا تیرے ساتھ کیا نبھائے گا. یا ابتی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان ہوں تو میں آپ کا بیٹا،
لیکن یہ مقدر کی بات ہے کہ رب العالمین نے مجھے آپ کا امام بنایا ہے، میرے پاس آسمانی رشد و ہدایت کے ذریعے موجود ہیں، آؤ میں تمہیں اسی روشنی میں لے چلتا ہوں اور رب العالمین سے تمہاری دوستی مستحکم کرتا ہوں۔ باپ کہتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ خبردار، آج تو یہ بات کہہ دی، لیکن آج کے بعد اگر یہ بات کہی تو پھر خیال رکھنا جان سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ سیدنا خلیل اس امتحان سے بھی گزر رہے ہیں، پھر دوسرا امتحان آ رہا ہے، پھر تیسرا امتحان آ رہا ہے، اور میرے لیے امتحان یہ آ گیا کہ وقت ختم ہو گیا۔ دوستو، نچوڑ یہ ہے کہ یہ 2 منٹ ملے گا جی، یہ وقت ہمارے لیے آزمائش کا بھی ہے، اور اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس نعمت کے شکر ادا نہ کرنے پر جو اللہ کی طرف سے گرفت ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم وعدہ کریں کہ الہ العالمین تیرا ساتھ نبھائیں گے جی۔ الہ العالمین ہم تیرا ساتھ نبھائیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ہمارے پاس وہ چیز ہے، ایک اللہ کا ولی کہتا ہے، اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ چونتے غلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، چونتے غلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو ولا معبود فی القونین ولا مسجود الا ہو۔ بس یہ اللہ سے دوستی قائم کر لو، انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لے آئے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں کہ کچھ وقت مجھے زیادہ مل گیا، اور کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ